اور امام صاحب مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرے والد صاحب نے سود کا کام شروع کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا بہت سخت گناہ ہے اس چیز کا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے، لینے والے، اس کی تحریر لکھنے والے، اور موقع پر جو گواہ موجود ہوں گے سب برابر کے گناہ گار ہیں۔ جی امام صاحب، اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ آپ جائیں اپنے والد صاحب سے بات کریں، ان کو روکیں۔ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، چھوٹے بچے تو نہیں۔ بیٹے ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والد صاحب کو اس سخت عذاب والے عمل سے بچائیں۔ اور امام صاحب اگر وہ آج رک جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو بیٹا اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، سچے دل کی توبہ کو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بس انسان برائی چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھے۔ میں سمجھ گیا امام صاحب، بہت شکریہ۔ غلط بات کی ہے امام صاحب نے، یہ تو کاروبار ہے بیٹے۔ خدا کا خوف کریں ابا، اپنے اس فضول حرام کام کے لیے آپ امام صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جب میرے بیٹے کو باغی کرے گا تو غلط ہی کہوں گا نا۔ میں ان کے پاس گیا تھا ابا، وہ چل کے میرے پاس نہیں آئے تھے۔ میرا باپ غلطی پر ہے، غلط کام کر رہا ہے، بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے آپ آگے سے غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہ سمجھا کیا کرنا ہے کیا نہیں، میں تیرا باپ ہوں، تو میرا باپ نہیں ہے۔ کمال ہے ابا۔ اوہو، یہ تو بہت غلط کر رہے ہیں انکل۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس کام میں پڑ گئے؟ یہی تو میں پریشان ہوں، اور کاروبار کا نام دے رہے ہیں ایسے کہ گھر بیٹھے بٹھائے پیسے آ جاتے ہیں۔ کاروبار یہی کہیں ان کی پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اب تو اور دل دکھانے والی باتیں نہ کر، بس مشورہ دے۔ ابا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں کاروبار ہے یہ، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ تو ایسا کر، جس کو بھی انکل نے پیسے دیے نا ان کے پاس جا اور پیسے واپس لے آ، اور ان کو کہہ دے کہ سود نہیں چاہیے، سب ختم، اور آئندہ کوئی لین دین نہ کرے انکل کے ساتھ۔ ہاں یار، یہ ٹھیک کہا ہے تو نے، جب لینے والی رک جائیں گے تو ابا کو بھی عقل آ ہی جائے گی۔ میں بھی جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کس کس سے لین دین کر رکھا ہے ابا نے۔ شکریہ یار مشورے کے لیے۔ بڑی عجیب حرکتیں شروع کر دی انکل نے۔ چلو اللہ ہدایت دے۔ لیکن ابھی تو 3 مہینے کا ٹائم تھا، تم پہلے پیسے لینے آ گئے۔ پیسے پہلے لے رہا ہوں بغیر منافع کے، بس جتنے ابا نے دیتے آپ وہی واپس کر دیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب… میں بیٹا ہوں ان کا، میرے والد صاحب سے جس نے بھی پیسے لیے تھے میں خود جا کے سب سے واپس لے رہا ہوں، وہ بھی منافع کے بغیر، اور میں سختی سے روک رہا ہوں۔ آئندہ کے بعد آپ نے کوئی لین دین نہیں کرنا ابا سے۔ چلو ٹھیک ہے، تم رکو، میں لے کے آتا ہوں پیسے۔ ناصر بھائی، یہ پیسے واپس لینے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کے بعد آپ ابا سے کوئی لین دین نہ کریں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ابا یہ سود جیسے حرام کام کو جاری رکھیں، اور آپ بھی اس سے بچیں۔ بھائیوں والا مشورہ ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آئندہ میں کوئی لین دین نہیں کروں گا۔ ہیلو، شیخ صاحب آپ کا بیٹا آ کے سارے پیسے لے گیا مجھ سے، اب حساب کلیئر ہے اپنا۔ سارے پیسے اور منافع وہ بھی لے گیا کیا؟ او نہیں، منافع والی تو کہانی ختم کر دی ہے اس نے، سختی سے روک کے گیا ہے کہ آئندہ آپ سے کوئی لین دین نہیں کرنا۔ صحیح، بس اب میں کیا کہوں، چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے جو بندہ اسے ڈانٹ مار سکے۔ جی بس میں نے کہا آپ کو بتا دوں، شکریہ آپ کا، آپ نے مشکل وقت میں مدد کی۔ کمال ہے بھائی، چلو جا کر امام صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ تو میرے کاروبار کے دشمن ہی بن گئے۔ امام صاحب، آپ نے میرے بیٹے کو صحیح میرے خلاف باغی کر دیا ہے۔ کس چیز کا باغی جناب، وہ حق پر ہے، اسے احساس ہے آپ کا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو خود احساس نہیں ہے اپنا؟ سود اچھی چیز ہے کیا؟ کاروبار ہے امام صاحب، اسے سود کا نام نہ دیں۔ آپ سود کو کاروبار کا نام نہ دیں جناب، قابل عزت ہیں آپ۔ لوگوں کو فکس منافع پہ قرض دینا سود نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا بہت سخت عذاب ہے، کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں آپ۔ انسان تو عمر کے اس حصے میں اللہ پاک کے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ اچھا بھلا میڈیکل سٹور کا کام ختم کر کے اس کام میں پڑ گئے، جسے اللہ پاک نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں امام صاحب، میں غلطی پہ تھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، بس گزار لی زندگی، اب وقت ہے آخرت کی تیاری کا۔ اچھے اعمال کر جائیں، توبہ کر لیں تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ورنہ آخرت بڑی سخت ہے، پھر روز محشر معافی نہیں ملتی۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔